نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ناکحہ ینکحوا، نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، دو چیزوں کو ملانا، اس سے مراد عقد نکاح بھی ہے، یعنی نکاح کی گرہ، اور نکاح کا لفظی معنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق بھی مراد ہے، دونوں معنی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ یہاں مراد عقد نکاح ہے المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں دو نون جمع ہے، ایک نون نسوہ ہے یعنی عورتوں کی طرف یہ فعل جا رہا ہے، اور دوسرا مادہ کا نون ہے یعنی ایمان جو ہے اس کا نون ہے۔ حمزہ میم نون کا ایک نون ہے اور دوسرا نون مونس کا ہے، اس لیے یؤمنو کی بجائے یؤمننا آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یؤمنون آتا ہے یا یؤمنو، یہاں یؤمننا کیوں آیا؟ یہاں دو نون جمع ہے، ولا آمتن، اور البتہ لونڈی، مؤمناتن مومنہ ایمان والی، مؤمناتن مومن کی مونس ہے، خیرن بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورت سے، یہ جو اوپر گزرا ہے مشرکات، یہ مشرکہ کا واحد ہے، گول تا چھوٹی سی، جمع کی علامت ہوتی ہے لمبی تا، اور مفرد یا واحد کی علامت ہوتی ہے گول تا۔ لو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ اچھی لگے، عین جیم بار روٹ ہے اس کا، عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنا آپ اچھا لگتا، اور اعجاب کا مطلب کسی کو حیران کن حد کی پسندیدگی میں مبتلا کرنا، خوشگوار حیرانگی، کسی کے مال، حسب و نسب، اخلاق، ذہانت، علم، عمل، کسی بھی وجہ سے، مفہوم اس کا کیا ہے؟ کسی سے اٹریکٹ ہونا۔ ولو اعجبتکم، اور اگر وہ عورتیں بلا تم کو کتنی ہی اٹریکٹ کریں، ولا اور نہ تنکحوا، تم نکاح کر کے دو، یہاں فرق دیکھیے، اوپر ہے تنکحوا، نیچے ہے تنکحوا، اور یہ ہے مقصد، بے مقصد نہیں ہے، زبر اور پیش، تنکحوا ہے تم نکاح کرو، مرد سے خطاب ہے، اور تنکحوا تم نکاح کر کے دو، لڑکی کے ولی کو خطاب ہے، اور یا کو خطاب ہے۔ المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، الف کس کی علامت ہے؟ یہاں پر یؤمنون تھا، حتیٰ کی وجہ سے نون اڑ گیا اور اس کے سمبل کے طور پر جمع کے الف آ گیا۔ ولا عبد، اور البتہ غلام، مومن مومن، خیرن بہتر ہے، من مشرکین مشرک سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھے لگیں تمہیں، حیرت میں مبتلا کر دیں تم کو، اولئک یہی لوگ، یدعونا وہ بلاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش کے، روٹ ہے عین فارا ڈھانپ دینا، باذن ہی ساتھ اپنے اذن کے، ارادے کے، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے، کھول کر واضح کر کے رکھ دینا، آیات ہی اپنی آیات، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، اہتمام کے ساتھ، بھولے عہد یا سبق کو یاد کرنا، غفلت دور کرنا، یہاں نصیحت حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، سورۃ البقرہ کے اس پارٹ سے انشاءاللہ کچھ احکامات خاندانی زندگی کے متعلق آئیں گے۔ اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فیملی لائف، شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام تفریح پر مبنی نہیں، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے انٹرٹین، صرف انجوائمنٹ
کے لیے اکٹھے ہوں تو جب وہ ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں۔ شادی کا مقصد ایک دوسرے کو تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے، نسل انسانی کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی ہے، نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں اسلام نے واضح ہدایت دی ہیں، شرائط رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ شوہر پر، کچھ بیوی پر۔ حدیث میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے: مالی و حسبیہا، مال اس کے خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، و جمالیہا و دینہا، اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر۔ تو دین والی کو حاصل کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، دین کو ترجیح دو۔ اور یہ صرف عورت ہی کے لیے نہیں، مرد کے اندر بھی اس کوالٹی کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ اگر شوہر بے دین ہوگا تو بیوی میں دین ہوگا، تو اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ بظاہر دیکھنے میں شادی ایک بہت خوشگوار سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ 2 افراد کا ملنا اور ایک طویل سفر طے کرنا ہے، جس سفر میں بہت سی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اس میں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا اس سفر کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ کسی بھی سفر کو آپ امیجن کریں، سفر میں آپ کے ساتھی کمپینین، مثلاً آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں، کسی بس میں یا جہاز میں، اگرچہ کچھ گھنٹے ہی گزارنے ہوں، اگر آپ کے ساتھی اچھے ہوں تو وہ سفر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سفر کیسے گزرا، اور اگر برے ساتھی ہوں تو چند گھنٹے گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سفر ختم ہو۔ لہٰذا لڑکے کے سلسلے میں بھی کیا کہا گیا کہ لڑکی کے والدین کو یہی سمجھایا گیا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اخلاق سے مطمئن ہو، پھر انکار نہ کرو، ورنہ زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا۔ تو دونوں طرف یہی بات پتہ چلتی ہے، اور اس میں یہ بھی کہ جو لوگ دین سے بالکل باہر ہیں، شرک اور کفر کی حالت میں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، خصوصاً مشرک مرد اور مشرک عورت۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے یا مشرک عورتوں سے، یعنی تمہارے درمیان ایک عقیدے کی موافقت ضروری ہے، ورنہ کشمکش ہو۔ 2 چیزوں میں سے ایک ہو، یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لیں کہ پرواہ ہی نہ کریں کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے، اور آپ کو کوئی فکر نہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے خیالات دوسرا فریق اپنا لے گا اور کچھ دوسرے کے آپ اپنا لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ لیکن ایمان اور شرک 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر میاں بیوی اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسری چیز پھر کیا ہے؟ مسلسل ذہنی کشمکش، روز روز کا جھگڑا، لڑائی، فساد، جو کہ صرف 2 افراد میں نہیں ہوتا بلکہ آئندہ آنے والی نسل تک بھی منتقل ہوگا۔ تو اس لیے شادی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی موافقت ہو، مرد اور عورت کے درمیان بہت فرق نہ ہو، مشرق مغرب کا فرق نہ ہو، دن اور رات کا فرق نہ ہو۔ تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے، عادات کا فرق ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا فرق ہوتا ہے، لینگویج کا فرق ہوتا ہے، ان پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مرچیں کھانا شروع کر دیتا ہے اور کوئی مرچیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایک خاص لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دین ایسی چیز ہے جس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کرو گے تو آخرت برباد ہوتی ہے،
اگر نہیں کرو گے تو دنیا برباد ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ فتنے میں نہ پڑو، آغاز ہی نہ کرو، کیونکہ اس سے بہت سی نفسیاتی، خاندان، سوشل اور سماجی سوسائٹی کی بہت سی چیزیں، خواہ اس سے متعلق ہوں، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ یعنی نکاح صرف دو افراد کی اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لینا، اکٹھے رہنے اور چھوڑ جانے کا نام نہیں، بلکہ اس سے ایک پوری سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، آئندہ نسلیں انوالو ہوتی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں منع کر دیا، مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں۔ کنڈیشن کیا ہے؟ حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر نہ داخل ہوں تو پھر کیا ہے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک غلام سیدھی سادی ان پڑھ مومن عورت، خیرٌ زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایک طرف مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، خاندانی حسب و نسب بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، انٹریکشن بھی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ اچھی لگے تمہیں، ہر چیز ہے اس عورت کے پاس جو ایک مرد کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، اس کے دل کو اور اس کے دل کو بھا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ نہیں، ایمان پر کمپرومائز نہیں، اس کی بجائے کوئی مسلمان عورت دیکھو، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس میں بہت کم ہو، لیکن پھر بھی وہ بہتر ہے۔ کس چیز کی وجہ سے بہتر ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایمان کا وزن بہت زیادہ ہے، ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، یہاں حکم عورت کے لیے بھی ہے، عورت کو بھی نکاح کر کے مت دو مشرک مرد سے۔ خواتین کے ولی سے کہا جا رہا ہے، اور یہاں یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ باپ کے رشتہ دار کے پاس ولایت ہوتی ہے، ماں کے رشتہ داروں کے پاس نہیں ہوتی۔ مثلاً ماموں خالہ نہیں ولی ہوتا ہے، دادا کی اولاد میں سے ولی ہوگا۔ اس میں حکمت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ لڑکا سچا مسلمان ہو جائے، اسلام لے آئے، پھر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر نکاح کر دو۔ والا عبد مؤمن، البتہ مومن غلام یعنی مرد، خیر بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اور اگرچہ وہ اچھا لگے تم کو، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے۔ اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے اور بہت برائٹ ہے، بہت آگے جانے والا ہے، اور آپ کو دنیاوی لحاظ سے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ ہے سوائے اسلام کے، تو وہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے، مت شادی کرو اس سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ نسل کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں اتنا فرق ہے کہ وہ اکٹھے مل نہیں سکتے، اور ایسے ہی جیسے مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کر بھی لے تو نکاح ہوتا ہی نہیں، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے ایسا نکاح ہے ہی نہیں، وہ سارا تعلق 100% زنا بیسڈ ہوگا۔ اسلام اس شادی کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ بتا دی گئی، کیوں نہ کرو وہاں شادی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یدعون، وہ بلاتے ہیں، یعنی اہل شرک جو ہیں وہ بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ضروری نہیں زبان سے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرک کے کاموں کی طرف بلائیں۔ مثلا آپ کی بیٹی کسی ہندو کے گھر میں ہے تو ظاہر ہے اس کو مندر جانا ہوگا، یا گھر میں پوجا ہو رہی ہے، یہ سب دیکھتے دیکھتے ایک دن انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ شرک ہے، ظلم عظیم ہے، جسے اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کرتا۔ ظاہر تو وہ ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے،
کیونکہ انسان کو جہاں دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، جہاں وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا، گویا اس نے آگ پر جانا قبول کر لیا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو، وہ بلاتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، یعنی ایسے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہے جو جنت کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ہسبینڈ وائف اگر ایک ہی سفر پر ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اس سفر میں مددگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس شوہر پر رحم کرے جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارے، اور اس عورت پر بھی جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شخص دین پر نہیں تو چھینٹا مارنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والمغفرتی باذنی، اور بخشش کے اپنے اذن سے، یعنی اللہ بخشش کی طرف بھی بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، بے شک اگر تو لایا میرے پاس زمین بھر کے گناہ، یعنی اتنے گناہ ہیں جنہوں نے زمین بھر دی، پھر تم مجھ سے ملاقات کرے لیکن میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو میں زمین بھر بخشش تیرے لیے لاؤں گا، یعنی تیرے گناہ جتنے ہوں گے میری بخشش بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو بات یہ ہے، شرک کے علاوہ اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کمپرومائز نو، کیونکہ اللہ جیسی کوئی اور چیز نہیں۔ یہ شرک کس چیز میں؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا کسی اور کو سمجھنا، صفات میں اس جیسی صفات کسی اور میں تلاش کرنا، ربوبیت میں کسی اور کو رب ماننا، الوہیت میں کسی اور کو الہ ماننا اور اس سے دعائیں مانگنا، سجدہ کرنا، اس میں سے کسی بھی چیز میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، بعض اوقات اہل کتاب میں سے بعض لوگ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، مسلمان مردوں کو عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں قرآن کی نص موجود ہے، سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس سے صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے مراد وہ مشرک لوگ ہیں جیسے اہل مکہ نے شرک کیا تھا، یعنی اہل مکہ جیسے شرک کیا کرتے تھے جنہوں نے طرح طرح کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے شرک میں وہ مبتلا ہے، وہ اس میں نہیں آتا، دین کی حفاظت کے لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے نا، پورا گھرانہ مسلمان ہے، اس میں اگر ایک کرسچن لڑکی آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ پورا گھرانہ، یعنی اس گھرانے پر اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی کرسچن گھر میں دیتے ہیں، پورا گھرانہ کرسچن ہے، تو آپ کی بیٹی کے لیے وہاں سروائیو نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں فرق ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ سچا ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں پر فرمایا، وہ یبین آیاتہ للناس، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور کسی غلط کام میں نہ پڑیں اور ان کی آخرت نہ بگڑے۔ مشرکین سے تعلق میں دنیا کے بگاڑ کا بھی اندیشہ ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بگاڑ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا ایک تصور ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں کیا ہے؟ غسل ہے اور حدود ہے، لیکن جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے وہ ان حدود کو کہاں سے قائم رکھے گا؟ پاکیزگی کا وہاں پر کوئی تصور ہی نہیں۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کا مسئلہ، اس میں ظاہر ہے جو دین پر نہیں، اس شوہر کو اور بیوی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم گھر میں صرف حلال لے کر آؤ، یا یہ کہ شراب سے بچو،
یا اسی طرح کی جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے اس کی پابندی نہیں کرے گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے وہ دین کی بے حرمتی کرنے اور مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا برداشت نہیں ہوگا کہ آپ دین پر ہیں اور وہ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی طرح روز روز گھر میں لڑائی ہوگی، پھر اسی طرح آئندہ بچوں کے دین پر بھی جھگڑا ہوگا، لیکن اس میں بھی پوزیشن کم ہے، رخصت ہے، لیکن اگر مسلمان عورتیں موجود ہیں تو وہی جا کر شادی کرو۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ شادی کہاں کرو، دیندار عورت سے شادی کرو۔ اگر کوئی اہل اسلام شادی کے لیے کسی مسلمان مرد کے پاس آئی تو مسلمان ہو گئی، بہت کم ایسا رہا ہے کہ عورت نے اپنا دین نہ بدلا۔ اچھا، بات میں یہ کر رہی تھی نقصانات آخرت کے علاوہ دنیا کے بھی ہیں۔ اس میں صرف مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا نہیں بلکہ بچوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہم نہ بھی کریں، اصل بات ہے اللہ کا حکم۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اسلام کیا ہے، اس کی ڈیٹیل لے لیں، اس وقت ہمیں صرف اصولوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ افرادی مسائل جو ہیں ان کی ڈیٹیل میں الگ جا کر ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان جو تھا ایمان کی ڈیفینیشن کافی دفعہ بتائی ہے آپ کو، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں آخرت کو ماننا۔ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے، پھر 5 نمازوں کی پابندی، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ مسلمان ہے۔